بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ تیسرا باب مقام معظم رہبری کے نظریات کا 8واں حصہ اتحاد و اتفاق، صفحہ نمبر 199۔ اتحاد و اتفاق اسلام کی حفاظت اتحاد کے ذریعے ممکن ہے، لہٰذا سب پر واجب ہے کہ اتحاد کو برقرار رکھیں۔ اسلام توحید کا دین ہے جس کا محور خدا ہے۔ اولیاء کرام نے بھی تمام ادوار اور زمانوں میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت برقرار رکھنے کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسی طرح امام خمینی کے مسلم اور پختہ اصولوں میں سے یہ ہے کہ آپ کفر و الحاد اور عالم استکبار کے محاذوں کے مقابلے میں کوشش کرتے رہے کہ ساری ملت اسلامیہ کے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار رہے۔ اسی طرح آپ کے صالح و قابل جانشین بھی موجودہ تاریخ اسلام کے اس عظیم انسان کی حکیمانہ سیرت پر عمل کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے اتحاد و یگانگیت کی ضرورت و اہمیت پر تاکید فرماتے ہیں۔ اس ملت اسلامیہ کے لیے اتحاد سب چیزوں سے بڑھ کر واجب ہے۔ اسی اتفاق و اتحاد کی بدولت اس ملت کو بڑے بڑے بحرانوں سے نجات ملی ہے۔ آج تو ہمارے سامنے کوئی بحران بھی نہیں، لیکن اتحاد کے سخت نیاز مند و محتاج بھی ہیں۔ مختلف مراحل میں ایرانی قوم کی کامیابی کا راز اسی وحدت سے کلمے میں مضمر تھا۔ آج بھی دشمن کی سازشوں اور منصوبوں کے مقابلے میں ہماری ملت کے لیے اہم ترین ہتھیار یہی اتحاد و اتفاق ہے۔ اسلام اتحاد کا اصلی محور و مرکز۔ معاشرے کے اندر افراد کا آپس میں اتحاد و اتفاق ہمیشہ اہداف و اغراض پر اتفاق نظر کے بعد ہی وجود میں آتا ہے۔ جب تک کوئی ایسا بلند و مقدس مقصد و ہدف جس کے سارے خواہاں ہوں موجود نہ ہو، معاشرے میں افراد کا اتحاد و اجتماع بھی حقیقی صورت میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ سختیوں اور مشکلات، بڑے اور سخت بحرانی اور دشوار و خطرناک مرحلوں میں ظاہری اتحاد و اتفاق بڑی آسانی سے ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی ملت کے درمیان ایک ایسا اہم ترین اور عالی ہدف جو ان کے اتحاد و اتفاق کا اصلی مرکز و محور قرار پائے، وہ اسلام اور اس کے خدائی اغراض ہیں۔ اتحاد اسلام کی خدمت و حکمرانی کی خاطر ہونا چاہیے۔ سازشوں اور نفاق کے جو بیج بوئے جاتے ہیں، ملت ان کے برخلاف آپس میں متحد اور ایک ہی مقصد کی طرف رواں دواں ہے، یعنی اسلام، قرآن اور دین کی حکمرانی کے لیے متحد ہیں۔ اسلامی اتحاد کا مقصد تمام مسلمانوں کے درمیان اخوت و یکدلی اور محبت کے جذبے کو کارفرما بنانا ہے۔ انقلاب کے دور اندیش و بے مثال رہبر نے اتحاد کی بعض برکتوں اور نتائج کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، عزت اور سربلندی۔ ہمارا اتحاد اسلامی کا پیغام سب مسلمانوں کے لیے عزت و کرامت اور سکون کا ذریعہ ہے، اور اتحاد ہماری آرزو ہے۔ اب تک اسلام کی عزت اسلامی اتحاد کے وجود سے برقرار رہی ہے، لہٰذا علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت میں کوشش کریں۔ نمبر 2، دشمنوں کے مقابلے میں استقامت۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری ابھی تک استقامت آپ کی اتحاد و اتفاقی کی بدولت ہے، لہٰذا جس قدر یہ اتحاد زیادہ مضبوط ہوگا، ہم دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوں گے۔ نمبر 3، فتح کا حصول۔ آپ کو چاہیے کہ اس وحدت کو برقرار رکھیں۔ یہ ایسا قابل قدر اتحاد ہے جس کی برکت سے ہی یہ ساری کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ یہ جان لیجیے کہ کچھ دشمن آپ کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے گھات میں بیٹھے ہیں، لہٰذا ہوشیار رہیں۔ نمبر 4، دشمنوں کو مایوس کرنا۔ ایران کی ساری ہوشیار قوم، خصوصاً وہ افراد جن کے قول و فعل پر لوگوں کی توجہ نظر ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی صفوں کو متحد اور سیسہ پلاتی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کر کے اتحاد و تعاون کے ساتھ اسلام کے بلند اہداف کے حصول کی طرف ٹھوس قدم اٹھاتے ہوئے حرکت کریں، اور گھات میں بیٹھے دشمن کو جو موقع کی تلاش میں مایوس کر دیں۔ آپس میں دشمنی اور کشمکش ہرگز نہ رکھیں۔ اسلامی ملت کے اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت اور کلیدی فیصلہ کن
نتائج جو بیان ہوئے ان کو مد نظر رکھنے کے ساتھ انقلاب کے رہبر عظیم الشان کی نظر میں کسی بھی شخص کے لیے کسی وقت بھی جائز نہیں کہ سیاسی، اقتصادی اور اسلامی نظام کی مصلحتوں میں سلیقہ کار اور نظریے کے اختلاف کو دشمنی، عداوت اور اشتعال و افتراق میں تبدیل کرے۔ سارے عوام کا اتحاد فضل الہی کا مظہر اور ہماری ملت کا سب سے بڑا برکت سرمایہ ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اس سرمایہ کی حفاظت کرے اور کسی شخص کو بھی اجازت نہ دی جائے گی اور کسی شخص کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ نفاق کے بیج بوئے اور عوام کے اس عظیم اتحاد کو پارا پارا کرے، اس الہی ہدیہ اور سرمایہ کو نظر آتش کرے۔ اصل انقلاب اور اسلام کے بارے میں جو برادران ہم فکر اور ہم دل ہیں، ان کے درمیان جو سیاسی، اقتصادی اور مصلحتوں کی تشخیص میں فرق ہے، یہ سلیقے کا اختلاف ہے۔ اسے تنازع اور دشمنی کا رخ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نواں حصہ، دشمن کی پہچان۔ بے شک ایران میں اسلامی جمہوریہ کے نظام کی حکمرانی عالم میں استکبار کے لیے دنیا پر اپنا قبضہ جمانے کے خلاف ایک بڑا خطرہ اور روز بروز بڑھتی ہوئی وارننگ ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے ساتھ عالم استکبار کی دشمنی انقلاب کے پہلے دن سے ہی شروع ہوئی اور اس انقلاب کو مٹانے کے معاملے میں وہ کبھی بھی غافل نہیں رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کے خلاف اس کی بہت سی سازشیں اس بات کی گواہ ہیں، اس لیے دشمن کے مذموم منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے اس کے واقعی چہرے کی درست پہچان بہت ضروری ہے، کیونکہ دشمن صرف اسی وقت ناکام ہو سکتا ہے جب ہم اس کے چہرے اور اہداف کے متعلق مکمل طور پر واقف ہوں۔ اس دلیل کی بنا پر انقلاب کے گراں قدر رہبر اپنی آگاہانہ ہدایتوں میں، جیسا کہ آپ ہمیشہ دشمن کی پہچان اور اس کی اہمیت و ضرورت پر تاکید فرماتے رہتے ہیں، اپنی حکیمانہ رہنمائیوں کے ذریعے دشمن کے مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کو واضح فرماتے ہوئے اسلامی اور انقلابی معاشرے کے لیے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی راہیں بھی بیان فرماتے ہیں۔ دشمن کو پہچاننے کی ضرورت۔ آپ دشمن کی پہچان کے مسئلے کو معاشرے کے نازک ترین اور سر فہرست مسائل میں سے سمجھتے ہیں اور اس مسئلے سے غفلت کو بالکل روا نہیں سمجھتے ہیں۔ دور حاضر میں انقلاب اور نظام اسلامی جمہوریہ کے دشمنوں کی پہچان اور ان کے متعلق تحقیق ہمارے معاشرے کے نازک ترین مسائل میں سے ہے۔ ہمیں دشمنوں کو پہچاننے کے معاملے میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن کو ٹھیک سے پہچان لیا جائے اور ہر وقت کے لیے دشمن کی شناخت ہونی چاہیے۔ ہمیں دشمن کے نئے بھیس سے آگاہ ہونا چاہیے اور اگر ہم نے اسے نہ پہچانا تو یقیناً ہم فنا ہو جائیں گے۔ اسلامی نظام کا اصلی دشمن عالم استکبار۔ انقلاب کے عظیم الشان رہبر اپنا کنٹرول و تسلط جمانے والوں اور دنیا پر قبضہ کرنے کے شیطانی نظام جس کو رائج کرنے والے وہی عالمی استکبار اور عالمی استبداد پھیلانے والے ہیں، ان کو اسلامی نظام سے اصلی عداوت کرنے والے دشمن سمجھتے ہیں، جن کے ساتھ ہرگز صلح نہیں ہو سکتی۔ ہمارا دشمن عالمی استکبار ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نظام اسلامی جمہوریہ ان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے وہ واضح طور پر اس نظام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ مفہوم استکبار کی وضاحت میں فرماتے ہیں۔ استکبار کے معنی یہ ہے کہ ایک ملک اور حکومت اپنی طاقت کے زور پر جہاں چاہے ایسی طاقت کے ذریعے نفوذ پیدا کرے اور جس قوم کو چاہے نقصان پہنچائے اور دوسرے ممالک کے داخلی امور میں دخالت کر کے گھناؤنے جرائم مثلاً تجاوز، چوری اور قتل و غارت کی مرتکب ہو، ایسی حکومت ہماری نظر میں مستکبر ہے۔ ایک عام اور مقدس مقابلہ۔ استکبار کے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے عالمی استبدادی نظام اور اس کے شیطانی حریص و لالچی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے نیز اس توجہ کے ساتھ کہ اسلام کے نظام میں عدل و انصاف میں خدائے لایزال کی قدرت کاملہ کے سوا کسی طاقت کی حیثیت و عظمت کی کوئی گنجائش نہیں، اس بنا پر بالکل واضح ہے کہ حق و باطل کی ہمیشہ سے جنگ اور مقابلہ اسلامی نظام کے ساتھ عالمی استکبار کے ٹکراؤ کی صورت میں آشکار اور وسیع پیمانے پر جاری ہے۔ لہٰذا ان دو نظاموں کے درمیان تفاہم اور دوستی کی توقع بالکل بیجا اور باطل خیال ہے۔ یہ تو صرف اس وقت ممکن ہے کہ دونوں نظاموں میں سے کوئی ایک اپنے نصب العین اور اہداف کو نظر انداز کرے
عالم استکبار خوب واقف ہے کہ اسلامی نظام اور ثقافت کا تصور میدان عمل میں کار فرما ہو جائے تو ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے عالمی استکبار اسلام اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مقابلے میں آیا ہے، اور اب تک انہوں نے مختلف انداز سے اس نظام کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی ہیں۔ عالمی استکبار اپنے ذرائع اطلاعات اور خصوصی وسائل سے مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ کہاں کون سا نظریہ، کون سی ملت، یہاں تک کہ کون سا شخص اس کے لیے خطرے کا باعث ہے، اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اس خطرے کو اپنی راہ سے ہٹائے۔ دشمن کے مکر و حیلے کی شناخت۔ دشمن کی صحیح پہچان کے سلسلے میں اس لحاظ سے کہ اس کے ساتھ مقابلے میں کوئی بنیادی اور اساسی قدم اٹھایا جا سکے، لازم ہے کہ سب سے پہلے اس کے مکر و حیلوں، سازشوں اور تباہ کن منصوبوں سے آگاہی حاصل کی جائے، اس کے بعد مقابلے کی تدبیر کی جائے۔ ولی امر مسلمین اسلامی نظام اور اس کے بلند اہداف کے خلاف عالمی استکبار کے کچھ اہم ترین حیلوں اور سازشوں کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، تفرقہ ڈالنا۔ دشمن کی پرانی سازشوں میں سے ایک اسلامی معاشرے کے درمیان مختلف گروہوں میں تفرقہ پیدا کرنا ہے، تاکہ اس تفرقے کے ذریعے اس معاشرے میں نفوذ کرے اور اپنے مفادات کو حاصل کرے۔ ہمارے دشمن ابھی تک برے عزائم لیے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہونے کے انتظار میں ہیں۔ وہ آپ ملت کے اتحاد سے خوفزدہ ہیں، لہٰذا ہماری ملت کو چاہیے کہ کسی بھی قیمت پر اپنے اتحاد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اگر کسی نے دشمن کے پروپیگنڈے پر توجہ دی ہو تو وہ جان لے گا کہ آج اس کا سب سے زیادہ سہارا اسی تفرقہ و اختلاف پر ہے۔ دشمن معاشرے میں موجود مختلف طبقوں کے درمیان اختلاف ایجاد کرنے کے علاوہ تنظیموں اور انجمنوں، مثلاً فوجی اور انتظامیہ کے عملوں کے درمیان بھی اختلاف ڈالنے کی عملی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ ادارے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ دشمن اپنی سخت عداوت اور دشمنی کی وجہ سے چھوٹی افواہوں کے ذریعے ہماری مسلح افواج کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، برے پروپیگنڈے کے ذریعے ماحول بگاڑنا۔ عالمی استکبار کا دوسرا مکر و حیلہ یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کی حقیقت سے عوامی رجحان کو بدلنے کی خاطر جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ عالمی استکبار نے اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ کامیاب راہ کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ اس نے اسلامی انقلاب کو شیعوں کے انقلاب کا نام دیا، اور انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ ایرانی انقلاب عوام کو تشیع کی طرف کھینچتا ہے۔ دوسری وہ چیز جس کی دشمن اپنے جھوٹے پروپیگنڈے میں صحیح کرتا ہے وہ عوام کو انقلاب سے مایوس کرنا ہے۔ عالم استکبار اسلامی جمہوریہ ایران کے متعلق جھوٹی افواہوں کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ عوام کو مایوس کرے اور انقلابی رجحانات کو کمزور کرے۔ آج ان کے ریڈیو، ٹی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ جنہوں نے اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش اسلام دشمنی کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس تعداد میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 3، دین سیاست سے الگ ہے کا پروپیگنڈا۔ دین کی سیاست سے علیحدگی کا پروپیگنڈا دشمن کی پرانی سازشوں میں سے ہے، جو اس نے عوام کو اسلام و قرآن سے دور رکھنے کی خاطر کی ہے۔ اس پروپیگنڈے کی پرزور مذمت کی جائے اور استعماری و استکباری سیاست کے مقابلے میں تمام اسلامی ممالک میں دین کی حکمرانی کے ذریعے ساری ملت اسلامیہ کے لیے ایک عام درس دیا جائے کہ دین اور سیاست میں کوئی جدائی نہیں۔ نمبر 4، برائی اور فساد پھیلانا۔ دشمن کے کارآمد حیلوں میں سے ہے کہ اسلامی معاشرے خصوصاً نوجوانوں کے درمیان اسلامی ثقافت کو مٹائے، اس کے بجائے مغربی تہذیب اور اخلاقی برائیوں کو رواج دے، تاکہ اس طرح جوانوں کو جو در حقیقت معاشرے کا پیکر اور ستون ہے، انقلاب اور اس کے اصولوں سے غافل بنائے۔ گزشتہ صدیوں سے استعمار گروہ نے نوجوانوں کو بگاڑنے کی خاطر تمام تیسری دنیا من جملہ اسلامی ممالک میں وسیع پیمانے پر ایک یلغار شروع کی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت کے پابند و ہوشیار و صاحب ارادہ نوجوان ہی استحصال اور غارت کرنے والوں کے آرام و سکون کو ختم کر سکتے ہیں۔
لہٰذا استعمار کی یہ سیاست ہے کہ نوجوان نسل کو طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا کیا جائے۔ دشمن کی کوشش ہے کہ ان نوجوانوں کو انقلاب سے الگ کرے، جن کی تربیت حضرت امام خمینی نے ایک پھول کی مانند کی ہے۔ دشمن اس ملک کے نوجوانوں میں برائی پھیلانے کی خاطر منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ نمبر 5، ایجنٹوں سے کام لینا۔ دشمن کے سہاروں میں سے ایک چیز جس کے ذریعے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتا ہے وہ ملک کے اندر یا باہر موجود اس کے خریدے ہوئے بے ضمیر ایجنٹ ہیں۔ دشمن ہمیشہ اور مسلسل ہر قسم کا تلخ حادثہ برپا کرنے کی کوشش میں ہے، اس مقصد کے لیے پست قسم کے افراد اور بکے ہوئے گروہوں جیسے منافقین، عراقی بائیسی پارٹی وغیرہ کو اپنا ذریعہ اور اہل کار بنا لیتا ہے۔ نمبر 6، ہتھیار ضبط کرنا۔ مشرقی وسطی میں ہتھیار ضبط کرنے کا مقصد یہ کہ یہ پیٹرول اور قدرتی دولت سے مالا مال علاقہ خالی ہاتھ اور بغیر ہتھیار کے ہو، اور طاقتور ممالک اوپیک میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کریں تاکہ اپنی مرضی سے پیٹرول کی قیمت مقرر کریں، اور کوئی ملک اپنے ارادے اور اختیار کے تحت ایک قطرہ پیٹرول بھی برآمد کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی جرات نہ کر سکے۔ لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ اقوام اسے مانیں، اور ایرانی عوام کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ استکبار اس مسئلے میں کوئی فیصلہ کرے، بلکہ وہ اس سیاست میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی راہیں۔ نمبر 1، اتحاد کی حفاظت۔ وہ طریقے جن کے ذریعے دشمن کی سازشوں کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے، اتحاد کی حفاظت اور ہر شکل میں پیدا ہونے والی منافقانہ سازش اور مختلف طریقوں سے پیدا ہونے والے تفرقے کا مقابلہ کرنا ہے۔ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے تمام عوام، خصوصاً وہ لوگ جو آج کی دنیا اور ایران کے حقائق سے متعلق زیادہ معلومات رکھتے ہیں، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ تمام باتوں سے زیادہ ایک عامل کی طرف ہمیشہ توجہ دیں، اور وہ آپ کی آواز کا ایک ہونا اور عوام کے درمیان وحدت و اتحاد کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے جو ہماری تمام افرادی اور اجتماعی سرگرمیوں اور کردار و گفتار پر مقدم ہونا چاہیے۔ عوام کے درمیان اتفاق و اتحاد کو محکم کرنے میں جس امر کی طرف ولی امر المسلمین زیادہ توجہ اور تاکید فرماتے ہیں وہ مختلف قسم کی گروہ بندی اور تفرقہ سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم نے اپنی کامیابی کو وحدت کلمہ ایک آواز ہونے کے نتیجے میں حاصل کیا ہے۔ ملت کو چاہیے کہ گروہ بندی، الگ الگ مشن اور مفاد پرستی سے دور رہ کر اپنی وحدت اور اتحاد کو محفوظ رکھیں، اور مختلف سیاسی گروہ بھی ایک سوچ اور تبادلہ خیال کے ذریعے مشترک نکات پر زیادہ اعتماد کریں اور انہی مشترک نکات کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈوں کے مقابلے کے لیے عوام اور حکومت کا آپس میں تعاون و ہم آہنگی ایک ضروری امر ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس قدر دشمن عوام کے درمیان، خصوصاً عوام اور حکومت کے عہدیداروں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، اس قدر عوام کو چاہیے کہ تعاون اور ایک دل ہونے کے ذریعے حکومت اور عوام کے درمیان اتحاد کی سخت کوشش جاری رکھیں، اور چاہیے کہ ہر مناسب موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مسلمان اپنے عظیم اجتماعات، خصوصاً حج کے موقع پر، اسلام کے خلاف استکبار کی فرہنگی سازشوں سے نفرت و مخالفت کا اظہار کریں، اور ان سازشوں کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے اعلان کے ذریعے اسی عظیم اجتماع سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 2، میدان عمل میں عوام کی موجودگی۔ اسلامی نظام کی بقا اور اس کا تحفظ اس بات میں مضمر ہے کہ عوام حالات سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وقت میدان عمل میں موجود رہیں، ایسی موجودگی جو دشمن کی حیرت کا موجب بنے۔ امریکہ اور دوسری اسلام مخالف طاقتیں، اندرونی عوامل، منحرف گروہوں اور منافقین وغیرہ سب اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ کسی طرح سے میدان عمل سے عوام کی موجودگی کو ختم کریں۔ ہمیں ان دشمنوں کے ہی شکست و فنا کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور عوام کی اس جذبے کو بھی جس کی بنا پر میدان عمل میں حاضر رہتے ہیں
محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے انقلاب کا اصلی راز اس کا عوامی ہونا ہے۔ آپ عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ شہادت کے ساتھ آپ کے اس عظیم اور خطرناک میدان میں موجود رہنے کی بنا پر یہ کامیابی نصیب ہوئی کہ آج عالمی سطح پر ایک ایسے انقلاب کو محفوظ اور ایسے معاشرے کی تشکیل دی ہے جسے دیکھ کر دنیا والے حیران رہ گئے ہیں۔ نمبر 3، خدا کی یاد اور حصول معنویت۔ اہم ترین عوامل میں سے ایک اہم مسئلہ جو دوسرے نظاموں پر اسلامی نظام کی برتری کا سبب بنا وہ مسلمان عوام کا خدا پر ایمان ہے، اور یہی وہ عامل ہے جس نے ملت اور ملک کو دشمن کی مختلف قسم کی سازشوں سے بچایا ہے اور آئندہ بھی یہی سبب بچا سکتا ہے۔ اس بنا پر دشمن کی شکست اور انقلاب کی بقا اس میں مضمر ہے کہ معاشرہ معنوی ترقی حاصل کرے اور اصلاح میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرے۔ گزشتہ 10 سال سے عالمی طاقتیں امریکہ، روس، نیٹو، رجعت پسند سب نے مل کر کوشش کی کہ ایرانی مسلمان عوام گھٹنے ٹیک دیں اور اسلام سے پشیمان ہوں، لیکن راہ خدا میں جہاد کرنے والوں نے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ان مجاہدوں نے یہ ثابت کیا کہ خداوند متعال پر توکل رکھنے والی ملت کسی بھی طاقت سے ہراساں نہیں اور اپنے اہداف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر کوئی ملت چاہتی ہے کہ طوفان کی اونچی موجوں کے سامنے فولاد کی دیوار بنے اور عالمی استکبار کے ساتھ مقابلے میں کامیاب و سرخرو رہے، تو یہ صرف ایمان و معنویت کے سائے میں ممکن ہے کہ وہ اپنے الہی ہدف کو حاصل کر سکے۔ نمبر 4، ثبات و استقامت۔ دشمن کے حملوں کے سامنے استقامت بھی اس کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی راہوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ایرانی مسلمان قوم اپنی استقامت اور ثبات کے ذریعے عالمی استکبار کے غرور کو خاک میں ملانے اور اسے شکست کا تلخ مزہ چکھانے میں کامیاب ہوئی۔ اس بنا پر جبر و استبدادی نظام کے مقابلے میں با ایمان افراد کی استقامت اور ان کی ثابت قدمی کامیابی کا راز بنی۔ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، نا امید ہونا وغیرہ اپنی ہی شکست و فنا کا باعث ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کل کے استعمار گروں اور آج کے مستکبروں نے اسلامی امت پر مندمل نہ ہونے والے جو زخم لگائے وہ زیادہ تر حکومتوں یا قوموں کی اپنی ناتوانی اور جذبوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اقوام کی ثابت قدمی دشمن کو تھکا دیتی ہے اور اسے اپنے حیرت انگیز مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام بنا دیتی ہے۔ دشمن کے تباہ کن حملوں کے سامنے استقامت و ثابت قدمی کے علاوہ اپنے وجود و طاقت کو ظاہر کرنا اور دشمن کے مقابلے میں اسلام کی طاقت پہچانوانا بھی انہی بنیادی اقدامات میں سے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بتا دیں کہ اسلامی ممالک مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں اور امریکہ کی دشمنی یا کوئی دوسری تجاوز کرنے والی طاقت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، فوجی تیاری۔ ملک کے داخلی امن و سکون اور اس کی تمام سرحدوں کا تحفظ اس امر پر موقوف ہے کہ دفاعی قوت و توانائی، کیفیت اور تعداد دونوں اعتبار سے ضروری حد تک پوری ہو، کیونکہ جس طرح دشمن کی سازشوں میں سے ایک فوجی مداخلت ہے، اس کا مقابلہ بھی دفاعی تیاری کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ عالمی استکبار کی حرکتوں اور شیطانی سازشوں کا مقابلہ نیز اسلامی انقلاب کی بقا کا راز اس میں مضمر ہے کہ ساری ملت خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی دفاعی تیاری مکمل رہے۔ لیکن دفاعی تیاری کا مطلب اعلان جنگ نہیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام اور اسلامی انقلاب کے خلاف استکبار کی گہری دشمنی اور سازشوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے دفاع کے متعلق نہ سوچیں، لیکن ہم جنگ کے نہ خواہاں تھے اور نہ ہیں، مگر دفاع کی فکر میں ہیں۔ ایران کی اپنی خاص حیثیت نیز مشرقی بلاک اور دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو دفاع کی تیاری کچھ زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ خطروں سے غافل نہ رہنا اور تیار رہنا مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اس بلاک کے جغرافیائی اور فوجی حالات بتا رہے ہیں کہ ہماری مسلح افواج کو حتی الامکان اپنی دفاعی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے اور یہ ایک فریضہ ہے۔
نمبر 6، ہمیشہ آگاہ اور ہوشیار رہنا۔ معاشرے کے تمام افراد، خاص کر مسلح افراد کو دفاعی اور فوجی اعتبار سے تیار رہنے کے علاوہ حالات سے مکمل آگاہ اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں ملت کے تمام اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے تقاضا کرتا ہوں کہ دشمن کی سازشوں پر کڑی توجہ کو اپنا انقلابی فریضہ سمجھ لیں۔ عالمی سطح پر اس کے پلید عزائم، اس کے سیاسی موقف، جھوٹے پروپیگنڈوں اور اقتصادی پابندیوں سے سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ اگر ہم بیدار و ہوشیار رہیں تو دشمن کی ساری سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ 10واں حصہ، ثقافتی یلغار۔ دشمنوں کے بڑے منصوبوں میں سے ایک یہ کہ ہمارے ذہنوں اور فکروں کو ہم سے چھین لیں اور اس کی جگہ مغربی طرز فکر کے ذریعے تیار کریں۔ ثقافتی اعتبار سے دشمن جو حملہ کر رہا ہے یہ نہ صرف ایک ثقافتی یلغار ہے بلکہ کہا جائے کہ ثقافتی شبخون مارنا ہے۔ ثقافت ایک قوم کی اخلاقی اقدار اور اچھے و برے آداب و رسومات کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ ایک پیچیدہ، مشکل مگر اہم اور تقدیر ساز مفہوم ہے کہ جو کسی ملت کی اصل ماہیت اور اس کی عمومی تحریکوں اور کلی و عام اہداف کی عکاسی کرتا ہے۔ تمدن انسانوں کی معاشرتی ترقی کے ہمراہ مسلسل آگے بڑھنے اور تبدیلی و تکامل کی حالت کا نام ہے۔ اس دوران جو چیز قابل قدر اور پسندیدہ ہے، نیز ثقافتوں کی ترقی کا موجب ہے، وہ تہذیبوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رد و بدل ہونا ہے جو اقوام کے صحیح تعلقات کے ذریعے وجود میں آتا ہے، جس کے نتیجے میں کسی بھی ثقافت و تہذیب کے بلند و مثبت نکات دوسری تمام تہذیبوں کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں، اور ایسے مثبت آداب کو ہر تہذیب اپنے لیے انتخاب کرتی ہے۔ اسلام اور اس کی غنی و الہی تہذیب نے بھی دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کے ساتھ اور مثبت ثقافتی رد و بدل اور تبادل کی نفی نہیں کی ہے، اور مختلف ملتوں کے اسلام لانے کے بعد ان کے نیک اور پسندیدہ آداب و رسوم کی تائید کی ہے۔ لیکن آج اسلامی انقلاب کے لیے ہر میدان میں کفر و نفاق اور استکبار کے مقابلے میں خصوصاً ثقافتی یلغار میں جو مسئلہ درپیش ہے وہ ثقافتی رد و بدل و تبادل نہیں ہے، بلکہ استکبار جنگی و سیاسی محاذوں اور اقتصادی پابندیوں سے بار بار ناکام ہو کر شکست کھا چکا ہے، اور اب مجبور ہوا ہے کہ اپنی پلید فکر کو ثقافتی محاذ پر ترقی یافتہ و جدید ذرائع سے رائج کرے اور پیچیدہ اور مرموز ٹیکنک کو بروئے کار لا کر نیز موذی اور شیطانی وسوسوں کے ذریعے اسلامی انقلاب کے بنیادی نظریے اور قدر و قیمت کو بگاڑنے کی کوشش کرے، تاکہ اس انقلاب کو اپنے تئیں مقرر کی ہوئی حدودوں کے اندر محصور کر کے اسلام ناب محمدی کے شجرہ طیبہ کی جڑوں کو خشک کرے اور دوسری اقوام تک اس کی مقبولیت اور نفوذ کو روک سکے۔ اس آزادی بخش اور تابندہ اسلامی ثقافت کے نفوذ کو مشکل بنانے کے ساتھ اپنے تیار کیے ہوئے نیو ورلڈ آرڈر کے لیے حالات سازگار کرے جو مادی اور اخلاقی پستیوں میں غرق تمدن میں تیار کیا گیا ہے، تاکہ زمین کو اضمحلال و تباہی میں مبتلا کر دیا جائے۔ اور یہ فرہنگی تبادل اور رد و بدل نہیں ہے بلکہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اسلامی انقلاب کے عظیم رہبر نے فرہنگی حملہ اور شب خون کا نام دیا ہے۔ اس بڑے خطرے کی طرف توجہ انقلاب کے دور اندیش رہبر معظم نے دلائی ہے، اور اس کے برے اور ناقابل جبران نتائج کے متعلق چونکا دینے والی توجیہات مبذول کرائی ہیں۔ اگر آپ کے رہنما فرامین پر غور کیا جائے تو اس عظیم حادثے کی گہرائی معلوم ہو سکتی ہے، اور جب تک فرصت باقی ہے اس یلغار کے ساتھ اساسی اور بنیادی مقابلے کی تدبیر کی جائے۔ قومی و اسلامی ثقافت دشمن کے لیے خطرہ۔ ثقافتی یلغار جس کے متعلق متعدد بار خبردار کیا گیا ہے، یہ ایک روشن حقیقت ہے۔ اس کا انکار کر کے ہم واقعی
یلغار کو ختم نہیں کر سکتے، اور نہ تو اس کا انکار درست ہے، کیونکہ ثقافتی یلغار معاشرے میں موجود ہے۔ اگر ہم نے اس کا انکار کیا تو گویا ہم امیر المومنین حضرت علیہ السلام کے اس فرمان کی مصداق ہوں گے جس میں انہوں نے فرمایا اگر تمہیں مورچے میں نیند آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تمہارا مد مقابل دشمن بھی مورچے کے اندر سو گیا ہو، نہیں، بلکہ صرف تم ہی پر نیند کا غلبہ ہوا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی کوشش کرو۔ ہمیں یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا ثقافتی انقلاب خطرے میں ہے، جیسا کہ ہماری اصل قومی و اسلامی ثقافت خطرے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں۔